बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। मुस्लिम उम्मत समेत आप सबको अल्लाह ताला अपने खुसूसी हिफ्ज़-ओ मान में रखे और खुसूसी करम फरमाए आप सब पे, कुल आलम की खैर और आलम इंसानियत की खैर। आज इमरान खान एक दफ़ा फिर जीत गया। इमरान खान वापस आ रहा है और इलेक्शन भी आ रहा है। सारी धांधली की कोशिशें, सारे इलेक्शन को डिले करने की कोशिशें आप देखेंगे कि फिज़ल आउट हो जाएंगी। मैं पहले जाता हूँ इमरान खान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हुए। उनके मुकाबले में जो दो दूसरे उम्मीदवार थे उन्होंने अपने कायद के हक़ में विड्रॉ किया और उसके साथ ही दो और ओहदे थे जिनको आज कौमी काउंसिल के अंदर से मुंतखब किया गया, एक वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब रेस्पेक्टिवली। ये एक ऐसा तसलसल है जिसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको नज़र आएंगी। एक तो यह है कि हर साल जब भी इलेक्शन आता है 2 साल बाद, तो हर साल जितने लोगों ने काम किया होता है उनको भी अकोमोडेट किया जाता है और बाकी इसका एक तसलसल जो इलेक्शन के कवानीन की भी ज़रूरत है वो भी है और ओपन एक कन्वेंशन के अंदर ये इंतखाबात आते हैं, जब भी इनकी टर्म पूरी होती है तो वो करवाए जाते हैं। एक ये हो गया। दूसरा ये कि मुसलसल हमने शुरू की हुई है मुहिम और मेंबर बनिए सारे। मैंने दौरा किया था जो हमारा वो सेल है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 दिन पहले, तो मेंबर बनिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ताकि बी काउंटेड, आप गिने जाएं कि आप किस तरफ खड़े हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। अब तीसरी बात मैं जो जिसकी तरफ आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इमरान खान ने इकॉनमी चलाई थी 2 महीने के अंदर अंदर उसका भट्टा बिठा दिया गया है और जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट उसके रिकॉर्ड्स बन रहे थे, बांग्लादेश पीछे रह गया था, इंडिया पीछे रह गया था और कई ममालिक पीछे रह इस रीजन के रह गए थे। हालांकि हमारे पास बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक और पेट्रोलियम दोनों का एक क्राइसिस भी था, लेकिन उसकी मैनेजमेंट इस तरह अच्छी थी। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, लोग हंसते हैं आगे से, इसलिए कि रोने के लिए आंसू खुश्क हो गए इस गर्मी के अंदर। और कहते हैं कि जी हाँ कभी कभी बिजली आती है। आज 2 वकील थे, सीनियर बात कर रहे थे। एक मुझे बाद में पता लगा वो एमपीए के कैंडिडेट थे, पीडीएम के एक बड़ी पार्टी के, तो वो कह रहे थे नहीं कभी आती है कभी जाती है। उनके साथ जो वकील थे दोनों का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब के एक बार एसोसिएशन था। वो सुप्रीम कोर्ट में मैं केस करके निकला, बेंच नंबर 4 जस्टिस एजाजुल हसन साहब वाला और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाला, तो वो मुझे मिल गए और उन्होंने कहा कि आप आए थे वहाँ और आपने लॉ मिनिस्टर के तौर पे, तो उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दी मुझे और तस्वीरें बनाई। दूसरे कह रहे थे नहीं 1 घंटे आती है 1 घंटे जाती है। आपके इलाके में कितनी आती है कितनी जाती है ये ज़रूर ज़रा कमेंट करके आप बताइएगा। और अगर ये जो मौक़िफ़ इस बाबर अवान नेटवर्क के ज़रिए से पहुंचता है, अगर आप इस मौक़िफ़ के हामी हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपकी स्ट्रेंथ लोगों को पता लगे और उसके साथ ही इसको जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वेस्ट है उसके साथ करें। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि जो सबसे बड़ा हुआ है वाक़या जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का था, उसके नतीजे में वो मिन्नतें इस वक्त कर रहे हैं जो एप्टमा वाले हैं, वो पूरे निज़ाम से मुराद आप समझ गए, तो उनको कह रहे हैं कि जो इमरान खान की पॉलिसियाँ वो जारी रखें। उनकी दुश्मनी में आप पाकिस्तान का बेड़ा ना गर्क करें और उनकी दुश्मनी में आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री का चलता हुआ पहिया, उस पहिए को आप डीरेल ना करें। एक अब इसका एक और पहलू है जो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके लिए मैं लाया हूँ। मैंने कहा कि बाकी बातें होती हैं और बातें ज़ुबानी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि खैरुल कलामा अक़ल्ला बदल, बेहतरीन बात वही जो मुख्तसर हो लेकिन हो दलील के साथ। तो दलील एविडेंस से बड़ी दलील क्या हो, शहादत और सबूत से बड़ी दलील क्या और हो सकती है। एक तो ये है कि जो ब्रिटिश एयरवेज़ की एक डायरेक्ट फ़्लाइट जाती थी, वो फ़्लाइट उसको जो भी पेट्रोल उनका होता है, जो भी वो फ्यूल यूज़ करते हैं, तो वो उसको नहीं मिला, इसलिए वो जैपर्डाइज हुई। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मामूलात ज़िंदगी इस कदर मुश्किल बनाए जा रहे हैं कि इस वक्त मुझे बताते हुए बड़ी एक अजीब सी मेरी कैफियत है कि अगर आप 1 लाख रुपया जाके किसी मनी चेंजर को देंगे तो अफ़गानी आपको उसके मुकाबले में और उसके बदले में 50,000 रुपये मिलेंगे। इंडिया का अगर आप 1 लाख रुपया देंगे तो आपको तकरीबन 32-33 हज़ार इंडियन रुपी आपको उसके बदले में यहाँ पे मिलेंगे।
1 ملین کے بدلے میں کتنے ڈالر، کتنے پاؤنڈ اور کتنے یورو، یعنی 10 لاکھ کے بدلے میں یہ اماؤنٹ اب خواب ہی ہے غریب لوگوں کے لیے، کتنے ڈالر، کتنے آپ کو یورو اور کتنے سٹرلنگ پاؤنڈ ملتے ہیں، یہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم حساب نہیں لگاتے، حساب لگائیے گا۔ آج میں نے کہا آپ سے ذرا حساب کتاب کی بھی ہم تھوڑی سی بات کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اب اس کا دوسرا جو ہے کہ جو خدمت یہ کر رہے ہیں اپنے خاندان کی اور اپنے لفافے لفافیوں کی، وہ اس کا ثبوت ایک سامنے آیا کہ 1 ارب 35 کروڑ روپے کے اشتہار اور پتہ نہیں اور کیا کیا امارات اور پتہ نہیں کیا کیا، جو ویڈیوز بھی لیک، آڈیوز لیک ہوتی ہیں، وہ جو آڈیو فیکٹری چلانے والی خاتون ہے اس کی، تو اس پہ وہ لوگ ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، میں نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے، میں نے وہ گزارش کی ہوئی ہے، اس پہ ذرا دھیان کر لیں۔ سارا دن 2 جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ایک ہر الزام اس کے ذمہ لگانا ہے جس کے پاس صرف 3.5 سال کا اقتدار تھا۔ میں آپ کو ایک یہاں رک کے آپ کو میں کہتا ہوں ذرا دیکھ لیجئے گا کہ 1958 میں ملک میں پہلا مارشل لاء لگا تھا۔ ظاہر ہے جو مارشل لاء کو ہیڈ کرتا ہے وہ اس وقت کی فوج کے سربراہ ہوں گے۔ اس وقت سے لے کے 2018 تک 3 لوگوں نے پاکستان میں حکومت کی۔ ایک کا نام میں لے چکا اور دوسرے کا نام ہے مسلم لیگ اور تیسرے کا نام ہے PPP۔ وہ 1958 سے لے کے 2018 تک 3 نسلیں جو بزرگ تھے وہ اور آگے بڑھ گئے، جو جوان تھے وہ بزرگ ہو گئے، اور 1958 سے لے کے اب تک جو 2018 تک ہے، جو بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وہ بچے پیدا بھی ہوئے اور وہ بچوں کے باپ بھی بن گئے۔ تو اس سارے عرصے میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ساری غلطیاں عمران خان کی تھی۔ ایک جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے 3 چیزوں پہ خاموشی ہے۔ پہلی چیز یہ خاموشی اس بات پہ ہے کہ فوراً ایک جلوس آتا تھا کہ جی فلانی ایمبیسی کو ہم نے نہیں چھوڑنا وغیرہ وغیرہ، اب وہ جلوس آنے بند ہو گئے، اس لیے کہ مودی کے یار آ گئے۔ کشمیر کے لیے جلوس کبھی آتے تھے، کبھی اور آتا تھا، وہ نہیں آ رہے۔ دوسرا جو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے، اس لیے کہ سرکاری خرچے پہ سارے پل رہے ہیں جو مہنگائی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور کہتے تھے جی کہ مارے گئے ہم سارے کے سارے۔ اس وقت بالکل ہر چیز بڑی سستی ہے، آپ بازار جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ اور جو تیسرا کام کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے لیے سب سے اچھا شہباز سپیڈ تھا اور اس کا بیٹا، انہوں نے ثابت کر کے رکھ دیا کہ 2 مہینے میں کہ وہ ایک ایٹمی ملک کو، یعنی پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور افغانستان کے پاس فوج بھی نہیں ہے، ایران کے پاس ایٹم بھی نہیں ہے، اور جو پیونگ یونگ ہے کہتے ہیں وہاں روٹی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کھڑے امریکہ کے مقابلے۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ امریکہ کی غلامی کا توق اپنے گلے کا قوم کے گلے میں ڈالنے کی کوششیں ناکام کیوں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ ایک خاندان کے لیے باقی 13 پارٹیوں کے شہزادے اور شہزادی ہیں جو ان کو چھوڑ کے ذرا دیکھ لیجیے کہ وزیر خارجہ 25 تاریخ سے ملک سے باہر، پتہ نہیں کدھر، اور وزیر خارجنی بھی دونوں ہی موجود نہیں آتے نظر کہیں۔ 20 کروڑ روپے کچھ چنیدہ لوگوں کو دیے گئے ہیں جن کا تعلق قانون نافذ کرنے والی جگہ سے ہے۔ 135 کروڑ جو اشتہاروں پہ لگے ہیں وہ بھی مخصوص جگہ پہ دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں سے کیا حصہ بنتا ہے بول کا، اس میں سے کیا حصہ بنتا ہے ARY کا، اس میں سے ہم نیوز بھی آزادانہ رپورٹنگ کی کوشش کرتا ہے، اور بھی لوگ ہیں، دنیا بھی ہو گیا، آپ دیکھ لیجئے گا خود ہی۔ پھر 20 کروڑ روپے PM ہاؤس کو ریفربش، یعنی اس کو سارا نیا کیا گیا کہ کرسی بھی نہیں آئے گی، میز بھی، اور وہ پڑی ہوئی کرسیاں اور میز جو بڑے کلاسیکل ہیں وہ کہاں جائیں گے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ 5 ارب روپیہ خرچ کیا گیا کہ ہیلی کاپٹروں کے اندر ان کے بیڈ لگائے جائیں گے، کہیں باتھ روم ہی نہ لگا دے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو، یہ کھائے جب زیادہ بندہ تو ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کی۔ 5 بیرونی دورے ہوئے ہیں صرف یہ 8-9 ہفتوں کے دوران، اور پورے خاندان کی بارات گئی ہے جس میں اشتہاری مجرم، سزا یافتہ، ڈرگ والے، جس میں منی لانڈرنگ والے، وہ سارے کے سارے۔ اتنی شان بڑھائی ہے انہوں نے ملک کی آتے، کمال ہو گیا ہے۔ جو پرائم منسٹر جو پہلے تھا تاحیات نائل، وہ اور کرائم منسٹر، اس کی بیٹی، اس کی بھتیجی، 20 گاڑیوں، 25 موٹر سائیکلوں، 200 پولیس افسران کے ساتھ پروٹوکول اس کو دیا گیا۔ یہ آپ اس کا خرچہ دے رہے ہیں۔ یہ جو 20 گاڑیاں، 25 موٹر سائیکل اور 200 پولیس افسران ہیں، یہ ایک سزا یافتہ عدالت سے نائل کی ہوئی خاتون کو، عدالت سے تاحیات نائل شدہ ایک آدمی کی بیٹی کو، اور عدالت
میں جس کے بارے میں FIA کہتا ہے ہمیں اس کو پکڑنا ہے، اس کو یہ دیا گیا ہے۔ 5 گھروں کو وزیر اعظم ہاؤس قرار دے کر ان کی تعمیر، مرمت، یوٹیلیٹی بل، سیکورٹی، ملازمین، کھانے پینے کے تمام اخراجات آپ کی جیب سے جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جو بہت برا آدمی تھا، وہ بنی گالا کو بھی اس نے بھی اپنا گھر تھا اس کا، اس کے باوجود اس کو اس نے PM ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس یا کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا، اپنے خرچے پہ وہاں پہ رہتا تھا۔ اور ہمیں بھی گھر سے کھا پی کے ہی جانا پڑتا تھا جب بھی ہم جاتے تھے، میٹنگیں گھنٹوں کی ہوں یا پورے دن کی ہوں، تو تب بھی وہ اس طرح کی جو ایک ایک آپ کے پیسے کی اور ایک ایک روپے کی کس طرح وہ حفاظت کرتا تھا، وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ پنجاب ہاؤس، گورنر ہاؤس، مری ہاؤس، تمام سرکاری گیسٹ ہاؤسز صرف شریف خاندان کے لیے، باقیوں کے لیے تالا لگ گیا۔ آزما کے دیکھ لیں، جا کے دیکھ لیں۔ ملک میں 10 سے 12 گھنٹے کی، کچھ کہتے ہیں 13 گھنٹے بھی، میں آئی ڈونٹ نو، لیکن مختلف علاقوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پیٹرول اور گیس کے ریٹ بھی بڑھ گئے، وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور کئی ٹن اب جو انڈیا نے جو کچھ خریدا ہے، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ انڈیا نے اپنی ضرورت کا سارا تیل روس سے، انڈیا چھوڑ دیجئے جی، وہ بھی ایٹمی طاقت، ایک نان نیوک کنٹری بنگلہ دیش، اس نے بھی خریدا ہے وہاں سے۔ وہ جو ایک مفتی والا مفتہ ہے، اس نے قوم کو ہنستے ہوئے کہا کہ 15 تاریخ کو ہم بڑھائیں گے پیٹرول کی قیمت۔ مجھے کنسرن اس بات کا ہے کہ جب اس طرح کی قیمتیں بڑھیں، تو نائل شریف کی بیٹی نے کہا ہوا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھو کہ وزیر اعظم چور ہے، چاچو کو اس نے کہا۔ میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب قیمتیں بڑھیں تو پیٹرول پمپ کی طرف پہلے نہ بھاگا کریں، پہلے احتجاج کیا کریں، اس لیے کہ چور آپ کے گھر کا صفایا کر رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گا کہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ زندگی اپنی جو اس طور سے گزری، غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ خوشی اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھے۔ کل پھر بات کرنے کی کوشش کروں گا کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ پاکستان شاد باد، قائم دائم رہے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔